غدار کی زمرے میں کہ بھائی جن لوگوں سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو، جنہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 2-4 ہزار نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ دنیا کی 62 شخصیات نے، غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقاصد کے لیے کی تھی؟ اور اگر ہسپتال کے لیے دیے تھے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کے بقول میں نے اس پیسے سے سٹا کھیلا، آپ کے بقول کہ اگر وہ ہسپتال کو پیسے دیے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے، اور اگر وہ پی ٹی آئی کو ملے تھے تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ ان کا پاکستان کے پرائم منسٹر لگائے جانے سے پہلے تمہیں پیسہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقاصد تم نے 4 سالوں میں پورے کر کے دکھائے؟ حقیقت ہے کہ دکھائے؟ پاکستان کی معیشت کو ڈبویا، پاکستان میں ڈالر آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، روپیہ آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، تم پھر کال دے رہے ہو، تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں جلسے جلوس کروں گا۔ 2017 کا پاکستان جو ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان، نواز شریف کے دور کا پاکستان، اس وقت یہ مجرم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی ملزم ہے۔ 2017 کا اور آج کا موازنہ کرو تو پتا چلے گا کہ اس میں کون کون سے کردار شامل تھے، اور ان کرداروں میں مرکزی کردار ثاقب نثار کا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ الزام ہے اداروں پہ، میں نہیں کہہ رہا۔ جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جس طرح بنتے ہیں پینل، اور میں نہیں کہہ رہا، انتہائی میرے تم جسٹس فائز عیسیٰ اپنے خط میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے جو انفارمیشن ادارے ہیں وہ ہمارے اداروں اور بالخصوص عدلیہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے احترام ہے عدلیہ کا، میں ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہوں، مسلم لیگ ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہے۔ اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی اگر بغیر اجازت کے لوگ اس وقت داخل ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت میں، کچھ شیشے ٹوٹے یا کچھ دروازہ ٹوٹا تو کہا گیا سپریم کورٹ پر حملہ ہے، ایف آئی آر درج ہوئی، مگر جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ توڑ کر، دیواریں پھلان کے، شیشے توڑ کے داخل ہوا گیا، تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ان کے جذبات کا اظہار ہے تو پھر کہہ دیں کہ اس وقت بھی جذبات کا اظہار تھا، آج بھی جذبات کا اظہار ہے، اور اگر اس وقت حملہ تھا تو پھر آج بھی حملہ ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ شہباز گل نامی ایک شخص اگر وہ جو کچھ باتیں شہداء کے متعلق کہتا رہا اور اس پر ایف آئی آر ہو اور 2 دن کا ریمانڈ ہو، اور میں اگر سمیش کرنے کی بات کروں کہ آپ کسی لیڈر کو دھمکی نہیں دے سکتے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، تو اس کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کرو اور 14 دن پورے ریمانڈ کے کرواؤ۔ اور آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ رات کو جیل سے مجھے اٹھا کر کون لے کے جاتا تھا اور کہاں کہاں لے کے جاتا تھا، میں اس تکلیف کا ذکر اس لیے نہیں کرتا اور نہ آج کروں گا کہ میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ اگر سمت درست کرنے کے لیے
اگر آزادی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے مجھے ایک دفعہ تو کیا 1000 دفعہ جیل میں ڈال دیا جائے مگر مقاصد پورے ہو جائیں تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان کے